کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان آپ کے سامنے ہم پھر حاضر ہیں نئے مہمانوں کے ساتھ۔ میں آپ کا اپنا میزبان جنید علی قادری اور میرے ساتھ ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابلو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنان نیوز کا پروگرام رحمت رمضان سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف ہمارے بھائی جنید علی قادری کرائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں، ہمیشہ کی طرح علامہ عبدالواحد مدنی صاحب ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت ہی پیارے ثنا خوان ہیں عبدالرحیم حسینی صاحب ویلکم کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے ساتھ وحید علی قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خوش آمدید آپ سب مہمانوں کو۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم انہیں نہیں بھولیں گے جنہوں نے جیکاباد کی عوام کی بے لوث خدمت کی ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں بھی انہوں نے بہت بھرپور جنان نیوز پر تعاون کیا ہے۔ اس میں جیکاباد کے عوام کے لیے انیک خدمات کا جذبہ رکھتے ہوئے سماجی رہنما حاجی شیرمن مغیری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ چلتے ہیں عبدالواحد مدنی کے پاس کہ ان سے کہیں گے کہ دوسرا عشرہ مغفرت ہو گیا، وہ حوالے سے شروع ہو چکا ہے، تو اسی حوالے سے آج ان کے فضل آپ بیان دوسرے عشرے کا ہمیں اس پہ روشنی کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو رمضان المبارک کا ہر دن جو ہے وہ ہر لمحہ ہر گھڑی رحمتوں اور مغفرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا شروع والا عشرہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ عشرہ رحمت تو ہم سے رخصت ہو چکا، ابھی جو ہے وہ عشرہ مغفرت داخل ہے۔ عشرہ مغفرت میں آیا کہ لوگوں کو کیا اعمال کرنے چاہیے؟ ویسے تو رمضان الکریم کا پورا مہینہ بلکہ ہر سال کا ہر دن اور ہر لمحہ مومن بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے اور وہ عشرہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا طالب ہوگا اس کے لیے 2 چیزیں تو ضرور کرنی ہوں گی۔ پہلی چیز اسے یہ کرنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اور وہ اعمال کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے ان کو بجا لائے۔ اب حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ فرائض کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، پھر فرمایا گیا کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرا اتنے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جائے، اللہ کا اتنا اسے قرب نصیب ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اسے بہت سارے انعامات سے نوازتا ہوں، ان میں سے بالخصوص 4 جو ہے ایسے فضائل بیان کیے گئے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کان کے ذریعے وہ بندہ سنتا ہے، وبصر الذی یبصر بہ، اور میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وید التی یبطش بہ، اور میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے بندہ پکڑتا ہے، ورجل التی یمشی بہ،
اور میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندے کے کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اعضاء سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کانوں میں، بندے کی آنکھوں میں، بندے کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں وہ قوت عطا فرماتا ہے جو عام بندوں کو نہیں ہوتی۔ بہت ساری حدیث مبارکہ اور بزرگان دین کی روایات کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے بڑی دور سے آواز سن لی، اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ نہاون کے مقام میں، جو 1 مہینے کا سفر ہے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تھا، پھر حضرت ساریہ نے ان کی آواز بھی سن لی تھی۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ کا جو ہے مصداق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی اس کی آنکھ میں ایسی طاقت عطا فرماتا ہوں کہ عام بندہ دیوار کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ بندہ کہ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا وہ دیوار کے پیچھے تو کیا کروڑوں میل کے فاصلے پر بھی دیکھ سکتا ہے۔ عام بندہ کمرے میں بند ہو تو وہ باہر کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ بہت دور کی آوازیں بھی سن لیتا ہے۔ اور اسی طرح عام بندہ جو ہے وہ اگر چلے تو اپنے عام نارمل چال کے مطابق چلتا ہے، لیکن اللہ کا ولی جو ہے وہ ایک وقت میں کئی مقامات پر بھی موجود ہے۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور غوث اعظم ایک وقت میں 11 مقامات پر موجود تھے، کہیں 12 کا بھی ذکر ہے۔ تو اسی طرح یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک تو نوافل کی پابندی، بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ پاک کی طرف اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو۔ اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ بندہ اللہ کو اتنا پسند ہے جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو اور اس کے پاس ایک سواری ہو، اس پر کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا سامان لدا ہوا ہو، وہ آرام کرنے لگ جائے تو اس کی سواری گم ہو جائے، پھر اٹھے اسے کوئی امید ہی نہ ہو کہ اب زندہ ہی نہیں رہنا، کیونکہ نہ تو کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ سواری ہے کہ یہاں سے سفر کر کے جاؤں، اور ریگستان ہے، کوئی چھاؤں وغیرہ بھی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے کہ جس کے نیچے بندہ آرام کرے۔ پھر اچانک اس کی سواری اسے نظر آ جائے، اب جیسے یہ سواری نظر آئے اسے کتنی خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور اس سے پھر وہ یہ دیکھے کہ اس سواری پر سامان بھی لدا ہوا ہے، اس کے کھانے پینے اور زندگی کی رہائش کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس پر موجود ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جتنی اس بندے کو اس سواری کے دیکھنے سے خوشی ہوگی اتنی ہی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ اشرہ ہے کہ جس میں بندوں کو مغفرت والے اعمال کرنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مدنی صاحب۔ السلام علیکم عبدالرحیم صاحب، آج ہماری شعری کا جو یہ ٹرانسمیشن ہے شعری کی، آپ کو کیسے لگ رہی ہے ٹرانسمیشن؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، آپ کو انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کیا سنائیں گے ناظرین کو آج؟ میں آج آپ کے سامنے ایک نیا کلام پیش کر رہا ہوں جو میں کیا پہلی بات، مرتبہ پڑھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ کہ عجب ہے رنگ، عجب ہے فضا مدینے میں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عجب ہے رنگ، عجب ہے فضا مدینے میں، سبحان اللہ۔ برس رہی ہے کرم کی گھٹا مدینے میں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برس رہی ہے کرم کی گھٹا مدینے میں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طواف کر کے حرم کا چلو مدینے چلو،
آئے آئے کیا کیا بات۔ کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان طواف کر کے حرم کا چلو مدینے چلو، ملے گا اب تمہیں اس کا کیا بات ہے، صلہ مدینے میں مدینے میں آئے ہیں۔ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملے گا اب تمہیں اس کا صلہ مدینے میں۔ کیا بات ہے، اور تمام خوبصورت شعر۔ ہر ایک آنکھ کی ہے جستجو دیار نبی، دیار نبی دیار۔ سبحان اللہ ہر ایک آنکھ کی ہے جستجو دیار سبحان اللہ، نبی، سبحان اللہ ہر ایک قلب کا ہے وہ دامدین، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، مدینے سبحان میں اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک قلب کا ہے دامدینے میں، کیا بات ہے، برس رہی ہے کرم کی گھٹا مدینے میں۔ کیا بات ہے عبدالرحیم، عبدالرحیم حسینی صاحب بہت ہی پیاری آواز برس رہی ہے گھٹا مدینے میں مدینے میں۔ سبحان کیا اللہ بات سبحان ہے۔ اللہ عبدالوحید کے پاس چلیں گے عبدالبھائی کیونکہ ہمارے ساتھ سیری میں ہمیشہ یہ موجود ساتھ ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ ہاں، السلام علیکم عبدالرحید بھائی، کیا سنائیں گے آج ناظرین کو؟ کیا بات ہے، واہ واہ، واہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کیا بات ہے، واہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، جی میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، کیا بات ہے، کیا سماج۔ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، کہ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، مجھے درد تو نے عطا کیا، مجھے درد والا بنا، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں سبحان اللہ مجھے درد تو نے عطا کیا، جی
مصطفیٰ تیرا شکریہ کیا بات ہے، کروں کیسے میں تو کروں ادا کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کیا بات ہے، وحید سبحان اللہ۔ وحید بھائی کی ایک سما باندھا ہے شاعری میں وحید بھائی نے، اس لیے تو یہ ہمارے چہیتے نعت خوان کہلاتے ہیں۔ تو ناظرین جائیں گے عبداللہ مدنی کے پاس۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ایک سوال ہوگا ناظرین میں جو ہمارے ساتھ ناظرین ہوتے ہیں، شاعری میں کامنٹس دیتے ہیں، ان کا سوال ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، جو تراویح اس میں وتر کی جو 3 رکعتیں ہیں، اس کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے پڑھے جائیں یا کھڑے ہو کر پڑھے جائیں، اس میں ثواب کیا ہے، کتنا ہے؟ جی عبادات کے حوالے سے ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روایات کا مفہوم ہے، 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک میں فرمایا گیا کہ افضل الاعمال احمزها، یعنی سب سے زیادہ افضل جو عمل ہے وہ ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہو۔ صحیح۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم اور روایت کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ افضل العبادتی احمزها، افضل عبادت وہ ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہو۔ زیادہ بندہ جتنا آسانی کی طرف جائے گا اعمال میں اتنی کمی ہوگی۔ جتنی مشقت کی طرف جائے گا اتنی اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو سوال ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، ظاہر سی بات ہے کھڑے ہونے میں تکلیف زیادہ ہے، تو جو کھڑا ہو کر پڑھے گا نماز تو یوں سمجھیں کہ اسے ثواب زیادہ ملے گا، جو بیٹھ کر پڑھے گا نوافل اس کے بھی نوافل ہو جائیں گے۔ لیکن فرائض میں اور واجبات میں وہ جو ہے اس میں قیام فرض ہے، اس میں قیام کرنا ہوگا۔ نوافل میں چونکہ قیام فرض نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے جب بھی اس کی نماز نفل ادا ہو جائے گی، کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے جب بھی نماز نفل ادا ہو جائے گی، افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ کھڑے ہو کر پڑھے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا کوئی سوال ہوگا؟ میرا سوال علامہ صاحب سے ہے کہ اللہ پاک رمضان میں کیسے کن بندوں کو پسند کرتا ہے، یہ سوال میرا ہے صحیح۔ علامہ صاحب۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرمائے گا۔ اصل میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، وہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ رمضان مفہوم ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان الکریم اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کا مہینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب رمضان کو کتنا پسند فرماتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک عالم دین ہے، بہت ہی پرانے عالم دین ہے، انہوں نے عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ محبت جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اسی طرح اللہ نے اس نظام عالم کو 12 مہینوں سے سجایا، تو یہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ اللہ کے نزدیک مہینہ ہے وہ رمضان ہے۔ اب جس طرح دیکھا جائے کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معذرت کی اور ان کی بارگاہ میں آئے، یوں سمجھیں کہ اپنے اعمال کی جو ان سے ہوئی تھی غلطی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ان سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان جو دیگر مہینوں میں گناہ کرتا ہے، اگر وہ مسلمان اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرے، جیسے تو یہ عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرے گا تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف فرمایا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں
دیگر مہینوں کے اعمال کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں چلتے ہیں عبدالرحیم حسینی کے پاس ہاں۔ میرا یہ ایک فرمائش ہے، عبدالرحیم حسینی کی کیا فرمائش؟ ناز شریف ایک فرمائش ہے کہ سنیے، بہت ہی پیارا کلام۔ جنید بھائی نے ایک فرمائش مجھے شروع سیری کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ میری ایک فرمائش جو ہے نا عبدالرحیم کے پاس وہ جائے گی۔ آج وہ فرمائش انہوں نے کی ہے، تاجدار مدینہ کے جلال۔ تاجدار سبحان مدینہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، کیا بات، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے ہاں جلوے، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے اور جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، ان کی رحمت جن گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، ان غلاموں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے ہاں جلوے، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور آل اطہر کا صدقہ عطا ہو، مفلسی کا ہماری بلا ہو، اے سخی آپ کے در پہ ہم بھی اے سخی آپ کے در پہ ہم بھی دامن دل بچھائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور آرزوئے کرم دل میں لے کر خالد کے سخی آستان پر اغلیاء اولیاء اصفیاء سب اپنے کاسے بچھائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے
फरमाइश वाह, वाह, पूरी की। क्या बात है। मशहूर सना खुआन अब्दुल रहीम हुसैनी साहब, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। प्यारी बात माशाल्लाह। अब्दुल वहीद के पास आखिर में- जाएंगे, जी। अब्दुल वहीद को कहेंगे कि आज कोई ऐसा नात सुनाए जैसे जो हमारे देखने वाले नाज़रीन है वो झूम उठे। जी रमज़ान भाई, जैसे रहीम भाई ने फरमाया, मैं पहली दफ़ा कलाम पढ़ रहा हूँ। वाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी, आपके साथ जी इंशाअल्लाह। उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी, तो अचल के है तो है बुरे किसके हैं, अच्छे उनके हैं तो है कैफ, बुरे किसके हैं, अपनी उम्मत शहबत को है प्यारी सारी, अपनी उम्मत शहबत को है प्यारी सारी, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, वो दिल भी तो आए मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। उनके जिक्र की ये महफिल सजा बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। हम भी शामिल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक समा बांध गया वहीद सहरी अली का गाजी। टाइम। हाँ, सहरी का टाइम है, टाइम हमारा मुख्तसर होता है, नहीं तो वहीद भाई को सुनते रहते हम। सुनते रहते, हाँ। सुभान अल्लाह। चलते हैं अब्दुल मदनी, वाहिद अब्दुल मदनी के पास। जी अब्दुल वाहिद साहब, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कौन सा मैसेज देंगे सहरी मैसेज- की स्पेशल ट्रांसमिशन जो जना न्यूज़ पर चल रही है? पैगाम तो यही है कि बंदा दीन से वाबस्ता रहे, दीन के दीनदारों के साथ जुड़ा रहे, इसी में ही आखिरत की भलाई है, और इल्म दीन सीखने की कोशिश में लगा रहे। माशाल्लाह ये जो आपने तरीका इख्तियार किया है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है, लोगों तक इल्म दीन जा रहा है, लोग इल्म दीन को समझ रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में नातें सुन रहे हैं, फिर यहाँ के आशिकान रसूल नातें पढ़ रहे हैं, तो जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक खूबसूरत मंज़र है और खूबसूरत समा है। जो घरों में बैठकर आपका चैनल मुलाहिज़ा कर रहे हैं और नातें सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक कैफ का समा होगा। वो भी जो है जब ये सुन रहे होंगे कि वाकई जिस तरह शायर कह रहा है कि ज़िंदगी सारी याद मदीना में गुजारी सारी, तो वाकई हर शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी को इसलिए गुजार रहा होता है कि कभी वो दिन आएगा कि मैं भी मदीने जाऊँगा, वो दिन भी आएगा मैं भी मदीने जाऊँगा। जैसा कि अब्दुल वाहिद मदनी ने कहा कि
جو ناظرین ہمارے گھر بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے جی۔ ہیں وہ بھی اس ثواب میں اپنی شامل ہو رہے ہیں، جی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ نالج آپ تک جو ہے پہنچ سکے، اور ہمارے مہمان اور ہمارے جو میزبان ہیں ان کو دیجیے گا اجازت، کل پھر ملیں گے کسی اور مہمانوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔